یہ جو محبت اور شفقت اور الفت کے جو جذبات ہیں اللہ رب العزت نے خامند بیوی کے درمیان پیدا کر دیے ہیں، لہٰذا جب تک خامند بیوی انہی جذبات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے، محبت، الفت اور پیار کے جذبات کے ساتھ، رحمت کے جذبات کے ساتھ، شفقت کے جذبات کے ساتھ جب وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائیں گے تو یقیناً ان کی یہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہت ہی اچھے اور خوشگوار انداز سے چلتی رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خامند بیوی کو ایک دوسرے کا دکھ درد کا ساتھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے، یہ رفیق حیات ہے۔ خامند اپنی بیوی کا رفیق حیات اور بیوی اپنے خامند کی رفیق حیات ہے۔ صرف خوشی میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے اندر غم بھی آتے ہیں، صدمے بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور اسی طرح مصیبتیں بھی آتی ہیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو ان تمام مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تمام دکھوں میں اور ہر مشکل گھڑی میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ نہایت ہی گھبرائے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ انہوں نے اپنے اس گھبرائے ہوئے اور اپنے اس پریشان حال خامند کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا ان کے غم اور ان کی پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا، وہ یقینی طور پر بہت ہی یادگار کردار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلا لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صفات کا ذکر کیا، وہ آپ کو معلوم ہے جو انہوں نے صفات کا تذکرہ کیا تھا۔ میں اختصار کی وجہ سے اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان تمام چیزوں کو ذکر نہیں کروں گا، صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس پیاری بیوی کی باتیں سن کر نہایت اطمینان نصیب ہوا۔ یہ ایک موقع۔ دوسرا موقع صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں اور صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ قوموا فانحروا فاحلقوا رؤوسکم وانحروا، کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے سروں کو منڈوا دو اور قربانیاں کر دو، قربانیاں کرو اور اپنے سروں کو منڈوا دو۔ ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا یہ بڑا ہی مشقت کا باعث بنا صحابہ کرام کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر ان قربانیوں کو ذبح کریں عمرہ کرنے کے بعد۔ اور جب یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا کہ جس کے تحت ان صحابہ کرام کو یہیں سے حدیبیہ سے ہی واپس لوٹنا تھا مدینہ کی طرف، تو یقیناً یہ بہت ہی غم اور افسوس کا مقام تھا صحابہ کرام کے لیے۔ صحابہ کرام نہ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ فوری طور پر عمل نہیں کیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ صدمے کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتلایا کہ اس طرح میں نے حکم دیا صحابہ کرام کو، لیکن صحابہ کرام نے فوری طور پر اس پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ اس طرح عمومی طور پر صحابہ کرام کا یہ معمول نہ تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صادر ہوتا تو صحابہ کرام عمل کرتے تھے، لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جب فوری طور پر عمل نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ جب اس پریشانی کو دیکھا، اس پاک باز بیوی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے اپنے خامند کی پریشانی، گھبراہٹ کو دیکھا، اس وقت کیا کردار ادا کیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ان سے کوئی بات نہ کریں، صرف اتنا کریں آپ واپس تشریف لے جائیں، آپ اپنی قربانیاں کریں اور اپنا سر منڈوا دیں، بس اور کچھ بھی نہ کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، باہر تشریف لائے، قربانیاں کی، اپنا سر منڈوا دیا۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سر منڈوا دیا ہے اور قربانیاں کر دی ہیں، تو تمام صحابہ کرام اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے بھی قربانیاں کی اور اپنے سر منڈوا دیے۔ اس طرح یہ ایک پریشانی حل ہو گئی۔ ایک صدمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا،
اس کو کم کرنے میں، اس کا جو افسوس اور اس کا جو غم تھا، اس کا جو صدمہ تھا، اس کو کم کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاوند بیوی جب ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوں، پریشانیوں میں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کا ساتھ دیتی ہیں، کب تک؟ جب تک خاوند خوشحال ہوتے ہیں، جب تک مالدار ہوتے ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہوتی ہے تو بیویاں بھی خوش رہتی ہیں۔ لیکن جب خاوند تنگ دست ہوتا ہے اور مالی حالات اس کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل نہیں ہوتی، تو پھر بیویاں بھی اپنے خاوندوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتی ہیں اور ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ رفیق حیات، جو آپ کا جو رفیق حیات ہے، اگر اس پر یہ مشکل وقت آیا ہے تو پھر آپ اس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ نبھائیں۔ آپ اس کی رفیق حیات ہیں، زندگی بھر کا ساتھ ہے آپ کا، لہذا خوشی ہو یا غمی ہو، پریشانی ہو یا جو بھی صورتحال ہو، ہر حال میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا دکھ درد کا ساتھی ہونا چاہیے۔ اس طرح سے دونوں کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے گزر سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خاوند بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں۔ زوجین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے ہیں، لہٰذا ان حقوق کو جب تک یہ دونوں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے، بھئی بات ذرا توجہ کے ساتھ سنتے رہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ جو ہے ان بچوں کی طرف ہو گئی ہے، توجہ کے ساتھ سنتے رہیں تاکہ میں بھی اپنا درس اپنے وقت مقررہ پر ختم کر سکوں۔ تو جب تک یہ خاوند بیوی متعین شدہ یہ جو حقوق ہیں اللہ کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حقوق ہیں، جب تک یہ ان حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو یقینی طور پر ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے، خوشگوار انداز سے گزرتی رہے گی اور بسر ہوتی رہے گی۔ لیکن جب کہیں خلل آئے گا کہ خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا یا بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کر رہی، جہاں بھی خلل ہوگا دونوں طرف سے یا دونوں میں سے کسی ایک طرف سے، تو پھر موازنہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور وہاں پر ازدواجی زندگی جو ہے اس میں دراڑیں آ جائیں گی اور وہاں پر پھر تلخیاں پیدا ہوں گی، وہاں پر گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ بہت ہی بگڑ جائے گا اور فضا مقدر ہو جائے گی، اور پھر بجائے اس کے کہ یہ رشتہ ازدواج سکون کا باعث بنے، پھر انسان جو ہے وہ آخر کار اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ میں اس رشتہ سے منسلک نہ ہوتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ لہٰذا خاوند بیوی کو اپنے یہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آئیے ذرا آپ وہ حقوق جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ ان عورتوں کے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن بالکل اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے ان مردوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر۔ عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح کے ان مردوں کے حقوق ہیں ان عورتوں کے اوپر، لیکن بالمعروف، معروف اور دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق جو حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، یہ حقوق عورتوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، یہ گھریلو امور کے منظم ہیں، منتظم ہیں، یہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو خاندانی نظام ہے، اگر اس خاندانی نظام میں کسی ایک کو ذمہ دار نہ بنایا جاتا تو یہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ جہاں کہیں بھی کچھ لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہاں ایک ذمہ دار ضرور ہوتا ہے، اگر وہ ایک ذمہ دار نہ ہو، ایک شخص کو ذمہ دار نہ بنایا جائے تو پھر وہاں پر اجتماعی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو خاندانی نظام میں مرد کو فوقیت حاصل ہے عورت پر۔ آج وہ لوگ جو کہ مغرب زدہ ہیں، جو کہ مغرب سے آنے والے جو واقعات ہیں یا وہاں سے جو مغرب کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں، جن لوگوں نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے، یورپ اور امریکہ کی طرف سے آنے والے جو افکار ہیں، جن لوگوں نے ان افکار کو قبول کیا ہے، آج وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت پر ظلم کیا گیا ہے، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا چاہیے اور بالکل مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، اور بالکل وہی حقوق اس کو ملنے چاہیے جو مردوں کو ملے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتلائی؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم،
اور مرد ہی اصل میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ مردوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو اور خواتین اسلام کو مردوں کی یہ فوقیت قبول کرنی چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ قبول کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے، للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اور یہاں الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے منتظم ہیں، ان کے امیر ہیں۔ لہٰذا یہ جو حکمرانی ہے مردوں کی عورتوں پر، اس حکمرانی کو قبول کرنا چاہیے عورتوں کو بڑے ہی کھلے دل کے ساتھ۔ اور خواتین اسلام جو ہیں ان کے ذہنوں میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے خامدوں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، اور اگر ان کے خامد غیر موجود ہوں تو ان کی غیر موجودگی میں، ان کی عدم موجودگی میں وہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے گھر بار اور مال و دولت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ جو ایک درجہ حاصل ہے، ہم اسی وجہ سے، چونکہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے خاوند کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خاوند کے حقوق جو کہ اس کی بیوی پر ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے خاوند کا بیوی پر کہ بیوی اس کی خدمت کرے، بیوی اپنے خاوند کی خدمت گزار ہو، معروف طریقے کے مطابق اور دستور کے مطابق وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے، ہر حال میں جیسے بھی اپنی طاقت کے مطابق جس طرح وہ کر سکتی ہے اپنے خاوند کی وہ خدمت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بلکہ ایک صحابی جن کا نام الحسن بن محسن تھا، ان کی پھوپھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کسی معاملے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتلاؤ کیا تمہارا خاوند موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خاوند موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مجھ سے کس طرح کا سلوک کرتی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں ہر ممکن اس کی خدمت کرتی ہوں، الا یہ کہ اگر میں بے بس ہو جاؤں، جب بے بس ہو جاتی ہوں تو پھر تو دوسری بات ہے